الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، شریعت کا کوئی عمل عبادت کرنے کے لیے مسئلے کا صحیح معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر شریعت کے کسی احکام، کسی حکم کو پورا کرنا ہے اور ہم کو مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے تو وہ حکم اچھی طریقے سے پورا نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ اس لیے مسئلے کا صحیح معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے متعلق کچھ ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان ہیں جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے قربانی ادا نہیں کی جاتی۔ بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیاج پر قرض لیتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو وہ قرض اتارنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے، حالانکہ ان پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کے باوجود کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں، انہوں نے قرض لیا، قربانی کی، پھر بعد میں اس قرض کو ادا کرنے میں بڑی مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں بہت سارے افراد ہیں، باپ، بیٹا، بھائی مل جل کر رہتے ہیں، اور بھائی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، بیٹے پر قربانی واجب ہوتی ہے، باپ پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن باپ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ قربانی ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ یہ ایام قربانی میں جو شخص صاحب نصاب ہوگا اور وہ مقیم ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، جو قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر باپ ہے اور اس کے 3-4 بیٹے ہیں، سب کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور تقریباً اس کے بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں، اس کا باپ بھی صاحب نصاب ہے، تو صرف باپ کی طرف سے قربانی کرنے سے بیٹے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ باپ پر اپنی الگ قربانی واجب ہے، جو اس کے بیٹے اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر اپنی سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی جو عورت ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کی مالک ہے، اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے اور ایام قربانی میں اس کے پاس ہے، تو عورت پر الگ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کو خود اپنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر گھر کا مرد اس کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہو رہی ہے، کس پر واجب نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر واجب ہوگی اس کو اپنی قربانی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ایام قربانی میں کسی گھر کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کا جو نصاب ہے، جو قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے قربانی ادا کی جائے۔ تو اس کے متعلق میں نے قربانی جس پر واجب ہوتی ہے اس پر ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتی۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اگر وہ کر دے، وہ اس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، ادھار نہ لینا پڑے، اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی کر دے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، نفلی قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔